جب قبر پہ درود پاک پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی، توجہ رکھنا، جواب بھی۔ اب سوال سنیں، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے باہر سے السلام علیکم کہا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ آپ نے پھر السلام علیکم فرمایا، پھر جواب نہیں آیا۔ آپ نے تیسری بار السلام علیکم فرمایا۔ صحابی گھر سے باہر آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، تم گھر میں تھے؟ جی گھر میں ہوں۔ میں نے سلام کیا تو سنا نہیں ہے؟ کہا جی سنا ہے۔ تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ میں سمجھانے کی ترتیب پہ بتا رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیا؟ حضور آپ سلام فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں آپ کو جواب دے رہا تھا، لیکن میں جواب آہستہ دیتا تھا، اس لیے کہ سلام دعا ہوتی ہے، تو میں چاہتا تھا میں آہستہ سلام کا جواب دوں، حضور سمجھیں کہ سنا نہیں ہے تو پھر سلام فرمائیں۔ میں آہستہ جواب دیتا، آپ سمجھیں کہ سنا نہیں، آپ پھر سلام فرمائیں، تو میں آپ کی 3 مرتبہ دعائیں لینے کے لیے جواب آہستہ دیتا رہا، اس لیے میرا منشا یہ تھی۔ اب اس پہ سوال سمجھو، اعتراض یہ ہے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے سلام پیش کرتے ہو تو آپ کہتے ہو نبی پاک سن لیتے ہیں، حالانکہ نمبر 1 جو باہر بڑی جالی ہے، یہ پردہ موجود ہے، نمبر 2 آپ جالی میں دیکھیں اٹھی قبر نظر آئے گی، ایک اور پردہ آ گیا، پھر اس قبر کے نیچے اصل قبر ہے، ایک پردہ اور آ گیا، فَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، پھر مانوی برزخ کا پردہ آ گیا، تو پردے 4 ہو گئے۔ نمبر 1 مانوی برزخن والا پردہ، نمبر 2 اوپر روزہ سبز یہ پردہ، نمبر 3 اندر قبر والا پردہ، نمبر 4 نیچے زمین میں اصل قبر والا پردہ۔ تو جب 4 پردے موجود ہوں، آپ آہستہ سے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ سن لیتے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا میں ہیں اور صرف درمیان میں ایک دیوار ہے۔ صحابی نے کہا وعلیکم السلام، تو جب آہستہ صحابی سلام کہے اور ایک دیوار ہو درمیان میں تو نبی نہیں سنتے، تو جب قبر پہ جا کر آپ سلام آہستہ کہیں اور 4 دیواریں موجود ہوں تو پھر کیسے سن لیتے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب آپ سے جواب بننا نہیں ہے، اب آپ کو مرکز کی قدر آئے گی، یہاں کیا ہوتا ہے اب آپ کو سمجھ آئے گی یہاں ہوتا کیا ہے، مرکز اہل سنت والجماعت میں کیا ہوتا ہے۔ اب 2 قسم کے ہمارے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 سوال بڑا مقبول ہے، علامہ صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لہذا ہم پھسل کے ادھر چلے گئے، ایک طبقہ۔ دوسرا پھسلے گا تو نہیں، بھائی جواب دو، مجھے نہیں آتا، عقیدہ بدلو۔ کیا ہمارے اکابر کے پاس دلائل نہیں تھے؟ ہمارے اکابر کا علم نہیں تھا؟ تو ہمارے پاس زیادہ علم ہے۔ اچھا اکابر کے پاس کیا دلیل تھی؟ اب دلیل کا پتہ نہیں ہے، ہمارے اکابر کے پاس علم تھا، بھئی علم تو تھا، اس علم کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک پھسل جائے گا اور ایک کچا پکا ہو جائے گا، کہ اب کریں کیا؟ الجھن کا شکار اندرون خانہ ضرور ہوگا۔ کیوں؟ مسلک سمجھا نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میں مسلک سمجھا دے۔ جب آپ مسلک سمجھ جائیں گے تو پھر الجھن نہیں ہوگی۔ اب ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں، آپ دیکھنا اس کا جواب کتنا آسان ہے۔ جواب تو لمبا نہیں ہے، جواب سے پہلے تمہید تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے قبر، موت کے بعد کی زندگی۔ دنیا میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، قبر کے بعد جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ حالات جسم اور روح دونوں پر دنیا میں، حالات روح اور جسم دونوں پر قبر میں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر جاتے ہیں، اور قبر میں احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جسم اصل ہوتا ہے اور روح تابع ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب بات توجہ سمجھتے رہنا، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے۔ اب احوال دونوں میں ہیں۔ دنیا میں آپ ایک شربت پیتے ہیں، نام اس کا روح افزا ہے، تو روح پیتی ہے یہ جسم پیتا ہے، لیکن نام روح افزا ہے، پیتا جسم ہے، اور لطف روح کو بھی آتا ہے، مزہ روح کو بھی آتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے احوال میں ذرا یہ فرق ہے۔
اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہ سمجھنی ہو کہ موت کے بعد حالات روح پر اصالتاً آتے ہیں اور جسم پر تباً آتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے نیند سمجھ لو۔ نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ نیند میں حالات روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے حالات جسم پر آتے ہیں۔ آدمی سویا ہوا ہے اور صبح اٹھو تو غسل خانے کے باہر کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اتنی سخت سردی ہے، نہانے کی کیا ضرورت ہے، پھر بھی کھڑا ہے۔ اب وہ سمجھتے کچھ ہوا ہے۔ اب بتاؤ، یہ جو سونے کی حالت میں کچھ کیا ہے، یہ روحیں آپس میں ملی ہیں، دو جسم آپس میں ملے؟ خواب آپ نے دیکھی نا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، لیکن آپ دیکھو تو بستر پہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ دونوں کیا روحیں ملی ہیں، جسم ملے؟ بولو، روحیں۔ اور لذت کس نے لی ہے؟ جسم نے۔ غسل کس کو دے رہے ہیں؟ جسم کو۔ صابن کس پہ مل رہے ہیں؟ جسم کے۔ اور لذت کس نے، حالات کس پر آئے تھے؟ روح پر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موت کے بعد احوال روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطہ سے جسم پر۔ ایک بات۔ اب دوسری بات سمجھ لو، روح اور جسم کا تعلق تین طرح کا ہے۔ نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق حیات۔ تعلق تصرف کا معنی ایسا تعلق جس سے جسم کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ نمبر 2 تعلق تدبیر، اس تعلق جسم کھاتا، پیتا، دوڑتا، بھاگتا، کماتا نہیں ہے، لیکن خود بخود اس کا خون گردش کرتا ہے، خود بخود نظام ہضم چلتا ہے، خود بخود اس کا دل دھڑکتا ہے، خود بخود اس کی سانس چلتی ہے۔ یہ تعلق تدبیر ہے۔ اور ایک ہے تعلق حیات، جس تعلق سے جسم زندہ رہتا ہے۔ تو تعلق روح اور جسم کے 3 قسم کے ہیں۔ جب آدمی زندہ ہو اور جاگ رہا ہو تو تینوں تعلق تصرف بھی ہے، تعلق تدبیر بھی ہے، تعلق حیات بھی ہے۔ اور جب آدمی سو جائے تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے، 2 تعلق رہ جاتے ہیں۔ نمبر 1 تعلق تدبیر، نمبر 2 تعلق حیات۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اور پھر روح کا اعادے سے حیات ملتی ہے تو ایک تعلق رہ جاتا ہے، تعلق حیات۔ جب آدمی جاگتا ہو، زندہ ہو، تعلق حیات، تدبیر اور تصرف۔ جب سو جائے تعلق حیات، تعلق تدبیر، اور جب فوت ہو جائے تو پھر صرف ایک تعلق حیات۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب تیسری بات سمجھو، جب روح اور جسم کے تعلق 3 قسم کے ہوں گے تو روح کی پرواز کم ہوگی، اور جب تعلق کم ہوتے جائیں گے تو روح کی پرواز بھی بڑھتی جائے گی۔ ابھی آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کے جسم سے روح کے تعلق 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تعلق حیات، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق تصرف۔ تو جب روح پر وزن زیادہ ہوگا تو روح کی پرواز کم ہو جائے گی۔ ابھی بیان کے دوران کوئی آدمی رات کو لیٹ آیا، فجر کے بعد سویا نہیں، نیند آ رہی ہے، تو بیان کے دوران تھوڑی سی آنکھ لگی تو ساتھ والا اٹھاتا ہے، یہ بعد میں کہتا ہے یار تو کبھی 2 منٹ مجھے نہ اٹھاتا، کیوں؟ یہ کہ گیا تھا، یہ چلا گیا تھا نا۔ اب بتاؤ یہ گیا، یہ روح گئی ہے؟ ادھر سویا اور روح کہاں پہنچ گئی؟ مدینہ۔ روح کہاں پہنچ گئی؟ مکہ۔ روح کہاں پہنچ گئی؟ نئی شادی ہے، گھر۔ وہ جیسے حالات ہے روح نے وہیں جانا ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے حالات پر ہوتا ہے کہ روح نے کہاں جانا ہے۔ کسی کی روح مسجد جاتی ہے، کسی کی نارکلی جاتی ہے، وہ جیسا بندہ روح ویسی ہی ہوتی ہے اس کی نا۔ اب بات سمجھیں، جو ہی سویا تعلق تصرف کم ہوا تو روح کی پرواز بڑھ گئی نا، اور جب یہ فوت ہوا تو پھر روح کی پرواز اتنی بڑی، بندہ یہاں پہ روح علیین میں تعلق پھر بھی ہے، بندہ یہاں پہ روح سجین میں تعلق پھر بھی ہے۔ اتنی دور سے روح بات کو کیچ کر، اتنی دور سے، کیوں؟ اس لیے کہ اب تعلق 2 کم ہو گئے تو روح کی پرواز بڑھ گئی ہے۔ 3 باتیں سمجھ گئے؟ اب بات اچھی طرح سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، صحابی نے کہا وعلیکم السلام، آہستہ کا یا اونچی آواز سے؟ تو اس دنیا میں کس نے سننا ہے، کان نے یا روح نے؟ تو کان کی پرواز کم ہے یا زیادہ؟ اور روح کی؟ اچھا، اور موت کے بعد کس نے سننا ہے؟ روح نے، اور روح کے بعد جسم نے۔ اب اللہ کے نبی دنیا سے قبر میں تشریف لے گئے، اب وہاں تعلق تصرف نہیں ہے، تعلق تدبیر نہیں ہے، بلکہ تعلق کون سا ہے؟
اور دنیا میں تعلق بھی تینوں ہے، سننا بھی جسم نے ہے، چونکہ جسم نے سننا تھا تو جسم کی جسے کہتے ہیں لمیٹڈ، بڑی محدود ہوتی ہے، آہستہ وعلیکم السلام کہا تو جسم نہیں سن سکا، اور جب قبر میں چلے گئے اب آپ کی روح نے سننا ہے، اور روح بھی وہ جس میں ایک بوجھ ہے دو نہیں ہے، اب روح کی پرواز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آہستہ سا بھی السلام کہے وہ تب بھی سن لیتی ہے، وہ روح تب بھی سن لیتی ہے۔ اب دیکھو الجھن نہیں ہے، اشرح لی صدری، یہ مسلک آپ کو سمجھ آ جائے تو سوال رہتے ہی نہیں ہے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله